السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم دوستوں اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، کیا اسلام میں پنرجنم کا کانسیپٹ ہے؟ کیا اللہ رب العزت بندے کو پھر سے پیدا کرے گا؟ اگر کوئی شخص مرتا ہے تو کیا وہ کسی روپ میں پیدا ہو کر آتا ہے؟ تو ان تمام سوالوں کے جوابات آج میں دوں گا، اور وہ بھی قرآن کے ذریعے۔ قرآن کریم انسان کی بے بسی کو بیان کرتا ہے، قیامت کے دن والی۔ قرآن کریم وہ لوگ جو اپنے رب کے نافرمان ہو گئے، جنہوں نے رب کے ساتھ شرک کیا ہوگا، کسی اور کو معبود بنا لیا ہوگا، یا کسی دوست نے ان کی آخرت خراب کی ہوگی، یہ تمام تر چیزیں قرآن بیان کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کس انداز میں بیان کرتا ہے وہ آج آپ کو بتاؤں گا۔ پنرجنم، پھر سے پیدا ہونا، اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ اس لیے اسی جنم میں، اسی زندگی میں جتنی نیکیاں ہو سکے کر لو، جتنے روزے رکھنا ہے رکھ لو، حقوق العباد کو پابندی سے ادا کرو، حقوق اللہ کو پابندی سے ادا کرو، حج، زکوٰۃ، جو چیزیں پاسبل ہو سکتی ہے وہ تمام تر چیزیں کر لو۔ یتیموں، ضعیفوں، کمزوروں کا خیال رکھنا، یتیموں کے سر سے ہاتھ پھیرنا، اور ضعیفوں مسکینوں کی مدد کرنا، چاہے ان کا حال چال پوچھ کر ہو یا انہیں کھانا کپڑا دے کر ہو، یہ تمام تر چیزیں نیکیوں میں شامل ہے۔ اور اسلام پہ عمل کرنا بہت آسان ہے، لیکن یاد رکھیے اگر اس آسانی کو ہم جلد از جلد ایکسیپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، یہ آسانی ہمارے لیے اتنی بڑی مشکل بن جائے گی جس کا حل کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے آرزوئے اور تمنا لے کر آئیں گے کہ ہمارا رب ہمیں ایک موقع دے گا دنیا میں واپس جانے کا۔ ایک مرتبہ آپ کی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی تو اب کوئی زندگی نہیں ہے، اب اخروی زندگی ہے جس کے لیے بندہ محنت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، اور کبھی کبھی راتوں میں اٹھ کر زار و قطار رونے لگتا ہے، اور اس کا رب اس سے زیادہ رحیم ہے، اس سے زیادہ غفور ہے، وہ فوراً معاف کر دیتا ہے اور بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ وہ 9 خواہشیں کیا ہے جو انسان قیامت کے دن کرے گا، اور قرآن اس کو کس طرح بیان کرتا ہے سنیے۔ سب سے پہلی خواہش انسان یہ کرے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں ذرہ ہوتا، کاش میں ریت ہوتا، تو آج قیامت کے دن مجھے حساب دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لوگوں، قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، بڑا ہولناک منظر ہوگا۔ اللہ قیامت کے دن کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ آج کے دن کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت فرشتے سے پوچھیں گے کہ اس کے نامہ اعمال کو تو نے تیار کیا ہے؟ فرشتے کہیں گا کہ ہاں۔ اب انسان سے پوچھیں گے کیا اس نے جو گناہ لکھے ہیں زیادہ تو نہیں لکھے، یا پھر نیکیاں لکھی ہے زیادہ تو نہیں لکھی، یا کم تو نہیں لکھی؟ وہ انسان کتنا ہی بڑا گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، مغرور، شرک و کفر میں مبتلا، وہ اس وقت کہے گا کہ اے میرے رب، تیرے فرشتوں نے مجھ پہ زیادتی نہیں کی ہے۔ عدل و انصاف کا یہ حال ہے۔ دوسری خواہش انسان یہ کرے گا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے، قیامت کے لیے کچھ کیا ہوتا، کچھ نیکیاں جمع کی ہوتی، اپنے رب کو راضی کیا ہوتا، کچھ گناہ بخشوا لیتا، کچھ سبحان اللہ زیادہ پڑھ لیتا، لیکن نہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تیسری آرزو انسان کرے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ آیت بہت خطرناک ہے۔ انسان کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دکھایا جاتا، نہ دیا جاتا، کیونکہ یہ نامہ اعمال ایسی چیز ہوں گی قیامت کے دن جس میں ایک ایک گناہ لکھا جا چکا ہوگا۔ وہ گناہ جو انسان کالی رات میں، کالی پہاڑی کے پیچھے اس نے سب سے چھپا کر کیے ہوں گے، وہ گناہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اب کیسی طاقتیں ہمیں دیکھ رہی ہے، اس کا اندازہ قرآن کریم کی اس آیت سے آپ کو ہو گیا ہوگا۔ CCTV کیمرہ سے تو سبھی ڈرتے ہیں، تو اللہ سے بھی ڈرنے کی عادت ڈال لیجیے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ میرا دوست میرے لیے جان دے سکتا ہے، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے آنکھوں کا نور ہے۔ بتا دوں، آپ کا یہ جگر کا ٹکڑا، آنکھوں کا نور، اگر آپ کی آخرت نہیں سنوار سکتا
آپ کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتا تو یاد رکھیے دوست آپ کا پکا دوست ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سب سے بہترین دوست وہ ہے جو آپ کی آخرت کی فکر کرے۔ سن لیجئے، نمبر 5، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، اے کاش میں نے پیغمبر کی بات مان لی ہوتی، اے کاش میں نے پیغمبر کا راستہ اپنا لیا ہوتا۔ یہ آرزویں ہوں گی انسان۔ چھٹی آیت، قرآن کریم کی چھٹی آیت کیا کہتی ہے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔ اللہ اکبر، اے کاش میں نے رسول کا بتایا ہوا راستہ اپنایا ہوتا، اے کاش میں اپنی ضد سے ہٹ جاتا اور جھک کر میں رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا۔ قرآن کریم کی چھٹی آیت کیا کہتی ہے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا، اے کاش اس وقت میں نے رسول کی بات مان لی ہوتی تو بہتر ہوتا۔ 7ویں آیت کیا کہتی ہے؟ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر چکا ہوتا۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ اچھے اخلاق والوں کے ساتھ، حقوق العباد ادا کرنے والوں کے ساتھ، اپنے رب کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ، محبت بانٹنے والوں کے ساتھ۔ اگر میں ہوتا تو آج بڑی کامیابی ہوتی۔ 8ویں آیت قرآن کریم کی کیا کہتی ہے؟ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنایا ہوتا، اے کاش اس وقت میں نے بچے کا سوال کسی بابا سے نہیں بلکہ اللہ سے کیا ہوتا، رزق کا سوال کسی بابے سے نہیں اللہ سے کیا ہوتا، میں نے شفا کا سوال کسی بابے سے نہیں، کسی مولانا صاحب سے نہیں، اللہ سے کیا ہوتا۔ قرآن کریم کس طرح لوگوں کی آنکھیں کھول رہا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے کہ لڑکا دینے والی ذات بابا کی ہے۔ بابا خود بھی تو پیدا ہوئے ہیں کہ بابا کی والدہ نے کسی ولی سے بابا کو مانگا تھا؟ نہیں، آپ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی پڑھ لیجئے، انہوں نے اپنی زندگی میں سوائے اللہ کے کسی سے نہیں مانگا۔ کیا ان سے پہلے ان سے زیادہ نیک لوگ نہیں تھے؟ تھے، یقیناً تھے، ان کے اساتذہ کرام ان سے زیادہ نیک تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، کیا انہوں نے کبھی اپنی دعا میں کسی پیر بابا کو رکھ کر دعا مانگی تھی؟ نہیں، یہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے تھے، پھر اللہ نے وہ مقام دے دیا کہ دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ کیا ان کی عزت و اکرام ہے ساری دنیا میں۔ تو قرآن کریم کی 9ویں آیت یہ کہتی ہے کہ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر سے بھیجے جائے اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان یہ آرزو یہ خواہشیں کرے گا، لیکن خیر وقت تو ختم ہو چکا ہوگا، اب یا تو جہنم کا فیصلہ ہوگا یا پھر اگر نیک اعمال ہوں گے تو جنت کا ہوگا۔ اللہ پاک ہم تمام کو ان چیزوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی توفیق دے اور اپنی آخرت بنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔